میرے بھائیوں، اپنے علم کو ٹھیک کرو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا راضی ہونا میری زندگی کا منتہا ہے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ میری کامیابی کی انتہا یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس عزت آ جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا نام بلند ہو جائے، میرا چرچا ہو جائے، مجھے لوگ سلام کرنے والے بنے۔ یہ انتہا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اللہ تو راضی ہو جائے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین اقتراب فإذا صح منك البد فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب۔ یا اللہ اگر تو راضی ہے تو جگ جہان ناراض ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ تو اگر میرا ہے تو کوئی بھی میرا نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ تو اگر میرا ساتھی ہے، کوئی میرا ساتھی نہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ تو مجھے مل گیا، مجھے کچھ نہ ملا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو مجھ سے راضی ہو گیا، سارا جہان ناراض ہو گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو نے مجھے اپنا بنا لیا اور سارے جہان نے مجھے ٹھکرا دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے دربار میں مجھے عزت ملی، لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے دربار میں میں مشہور ہوا، لوگوں میں گمنام ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے دربار میں میں کامیاب ہوا، لوگوں کی نظروں میں ناکام ہوا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے دربار میں عزت ملی، لوگوں کے دربار میں ذلت ملی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تیرے دربار میں بلندی ملی، لوگوں نے مجھے پست کر دیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا اللہ تو راضی ہو۔ ارے میرے بھائیو، ارے میرے بھائیو، میری غور سے سنو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے راضی ہو جانے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کے ناراض ہونے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ کہ نام اللہ یا عبادی یا ابن آدم جعلت لک عینین وجعلت لهم الغطاء، میرے بندے تمہیں دو آنکھیں دی، آنکھوں پر پردہ لگایا۔ فانظر بعینیک ما احللته لک، ان آنکھوں سے دیکھ جو حلال ہے، وہ دیکھ جو حلال ہے۔ ننگے ناچ نہ دیکھ، ننگی عورتیں نہ دیکھ، ننگی فلمیں نہ دیکھ، وہ دیکھ جو حلال ہے۔ فَإِذَا عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَأَطْبِقْ عَلَيْهِمُ الْغِطَاءَ، جب تیرے سامنے کوئی حرام شکل آئے، کوئی ناجائز صورت آئے، کوئی جس کو میں نے دیکھنا منع کر دیا تو یہ آنکھوں کا پردہ گرا لے، یہ آنکھوں کا پردہ گرا لے، یہ آنکھوں کا پردہ گرا لے۔ وَجَعَلْتُ لَكَ لِسَانًا وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا، تجھے زبان دی، زبان کے اوپر دروازہ لگایا۔ فَانْطِقْ بِلِسَانِكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ، اس زبان سے بول جو تیرے لیے حلال ہے، جھوٹ نہ بول، غیبت نہ بول، گالی نہ دے، کسی کے دل آزاری کا بول نہ بول، کسی کی بے اکرامی کا بول نہ بول، کسی کو بے عزت کرنے کا بول نہ بول، میٹھا بول بول، غیبت سے بچ، جھوٹ سے بچ، گالی سے بچ، دل آزاری سے بچ، بے اکرامی سے بچ۔ اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا۔ اگر فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ، اگر تیری زبان پہ وہ آنے لگے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، تو کیا کر؟ اغلق علیک الباب، دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، دروازہ بند کر لے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ چپ رہنے پہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، چپ رہنے پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ میں جب بھی شرمندہ ہوا اپنی زبان کے بول پر شرمندہ ہوا۔ تو زبان کو تول کے بولو، دیکھو دیکھو کس سے بات کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک بول بھی بولتے ہو تو لکھنے والا اسے لکھتا ہے، ایک نظر اٹھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے، کان کہیں لگاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے، ہاتھ کہیں بڑھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے، پاؤں کہیں اٹھاتے ہو لکھنے والا لکھتا ہے۔ ارے وہ اللہ ہے، اللہ لا تأخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم، جو سوتا نہیں، ما مسنا من لغوب، جو تھکتا نہیں، ولا یعود حفظہما، جسے گھبراہٹ نہیں، جسے تھکن نہیں، لم یتخذ صاحبہ، جس کی بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، جس کا بچہ کوئی نہیں، جو صورت سے پاک ہے، جو شکل سے پاک ہے، جو رنگ سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے، خزانوں کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ہواؤں کا مالک، سمندروں کا مالک، دریاؤں کا مالک، پانیوں کا مالک،
آسمانوں کا مالک، جبریل کا خالق، میکائیل کا خالق، اسرائیل کا خالق، اسرافیل کا خالق، محمد مصطفیٰ کا بنانے والا، کیا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے محمد مصطفیٰ بنا دیا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا جس نے حبیب اللہ بنا دیا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا؟ وہ رب کیسا رب ہوگا؟ اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، اپنے رب کی مانو، مانتے ہوئے جان جائے، عزت جائے، آبرو جائے، مانتے ہوئے حکومت ملے، بادشاہی ملے، یہ اضافی چیزیں ہیں۔ مجھے یہ دیکھنا یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو کیا چاہتا ہے۔ فرعون کی باندھی تھی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، نوکرانی ہو اور کمزور ہوتی ہے۔ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، فَعْسَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اللہ کا منکر ہلاک ہو جائے۔ ایمان چھپتا نہیں ہے، ایمان جیسے پیسہ نہیں چھپتا۔ ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، بخیل آدمی پیسہ چھپا لے، ایمان نہیں چھپتا۔ آپ نے خوشبو لگائی ہو چھپے گی، آپ نے خوشبو لگائی ہو چھپے گی۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ محمد الرسول اللہ کو کیسے چھپاؤ گے؟ یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ محمد الرسول اللہ کی نشانی ہے، یہ مولوی کی نشانی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی نشانی ہے۔ اسے کیسے چھپاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑتا ہے، محمد الرسول اللہ بن دیکھے نظر آتا ہے، بغیر دکھائے نظر آتا ہے، جیسے جڑ نظر نہیں آتی، درخت نظر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر جائے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر آئے گا، جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا اتنا محمد الرسول اللہ باہر نکلے گا، جتنا لا الہ الا اللہ کو اندر لے جاؤ گے اتنا محمد الرسول اللہ کو چمکتا ہوا باہر پاؤ گے۔ اس نے کہا تائس من کفر باللہ، اللہ کا منکر ہلاک ہو۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اولک رب غیر ابی، کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ تو باندھی نے کڑک کر کہا ہاں، ربی رب موسیٰ و ہارون، میرا رب وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے باپ کو شکایت لگائی کہ اس نے تو موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون حیران پریشان ہو گیا، اس نے فوراً دربار لگایا اور اس باندھی کو بلایا اور اس نے کہا تو کیا کہہ رہی ہے؟ نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، ربنا رب السماوات والارض، ایک اکیلا رب، اللہ لا الہ الا ہو۔ کیسا اللہ؟ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو سوائے ایک اللہ کے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو ایک اللہ کے، لا الہ کوئی رحمان نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی مالک نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی رزق دینے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی موت دینے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی نیند لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی بارش برسانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی دریاؤں کو چلانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سمندروں کو بنانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی محبت دینے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی نفرت لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی امن لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی جنگ لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی مہنگائی لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سستا چیزوں کو کرنے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی رات کے اندھیروں کو لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی دن کا اجالا لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی چاند کو لانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی برطانیہ کو ٹھنڈا بنانے والا نہیں، الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی پاکستان ہندوستان کو گرم کرنے والا نہیں،
الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی صحراؤں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی پہاڑوں کو گاڑنے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی جنگلوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی چوپائے بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی انسان بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی فرشتوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی پتنگے پروانوں کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی عقاب کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی گرمی کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، لا الہ کوئی سردی کو بنانے والا نہیں الا ہو سوائے اللہ کے، اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ، اس کے سوا شریک نہیں، معبود نہیں، رزاق نہیں، فتاح نہیں، علیم نہیں، قابض نہیں، باسط نہیں، قابض نہیں، غالب سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا، لہ ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت زندگی موت کا مالک، وهو على كل شيء قدیر ہر چیز پر قادر، هو الاول وہ پہلا، والآخر وہ آخری، والظاہر وہ بلند، والباطن وہ مخفی، وهو بكل شيء علیم وہ ہر چیز سے علم رکھنے والا، اللہ لا الہ الا ہو کیسا اللہ کوئی اس کے سوا ہے نہیں، کیسا اللہ الحی زندہ، کیسا اللہ القیوم قائم، کیسا اللہ لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں، کیسا اللہ ولا نوم سوتا نہیں، کیسا اللہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان کا بادشاہ، کیسا اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ہے کوئی اس کے آگے دم مارنے والا سوائے اس کی اجازت کے، کیسا اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم علم کامل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء جو تجھے علم ملا تیرے اللہ نے دیا، تیرے اللہ نے دیا، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، کیسا اللہ ہے جس کی کرسی اتنی بڑی ہے وہ خود کتنا بڑا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق یہ ہے وہ اللہ جس سے ہم بھلا بیٹھے۔ ہاں بھائیو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کے واسطے اللہ کو اپنا بناؤ۔ فرعون کی باندی نے کہا میں اللہ کا ایمان لے آئی ہوں، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک چھوٹی دودھ پی تھی ایک بڑی، اس نے ایک دم کڑا میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ جلوائی، وہ تیل ایسے ابلنے لگا، کھولنے لگا، اس نے دونوں بیٹیاں بلوا لی، کہنے لگا یا تو مجھے رب مان تو تیریاں بیٹیاں تجھے مبارک، تیری جان تجھے مبارک، تیرا گھر میں سونے چاندی سے بھر دوں گا، اور اگر تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے تو پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا تاکہ تجھے تکلیف ہو، پھر اس کے بعد تجھے جلاؤں گا تاکہ تو جل کے راکھ ہو جائے اور تجھے پتہ چلے کہ میرے سوا رب کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ادھر کلمہ دل میں اتر گیا تھا، اس کے دل میں پاؤنڈ نہیں تھے، ڈالر نہیں تھے، اس کے دل میں دنیا نکل گئی تھی۔ اس نے کہا فرعون یہ تو میری دو ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتی، میری 100 بھی ہوتی تو میں اللہ پہ قربان کر دیتی۔ فرعون کو غصہ آیا، ان کا بڑی کو اٹھا کر ڈال دو تیل میں، تو انہوں نے اس کو کھینچا، اس نے کہا اماں ذرا تصور کرو میرے بھائی ہو، جس ماں کے سامنے اس کے لال کو کھینچا جا رہا ہو اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہو، وہ بول دیتی کفر کا کلمہ، جان بچا لیتی اور گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو گنجائش تھی، وہاں کہہ دیتی تو میرا رب ہے، تو گھر میں جا کے توبہ کر لیتی تو اللہ معاف کر دیتا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن میں اللہ نے اجازت دی۔ پر جب میرے بھائیوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قربان ہو جانا اچھا لگتا ہے جان بچانے سے، مٹ جانا اچھا لگتا ہے باقی رہنے سے، اس نے کہا مٹا دے، اس نے کہا اماں، اس نے کہا بیٹی صبر کر، اللہ پر قربان ہونا ہے، ان کو کھینچا اور اس کو ٹانگوں سے پکڑا اور ایسے جیسے مچھلی کو تیل میں ڈالتے ہیں فرائی کرنے کے لیے، ایسے اس کو ڈال دیا، اس کی چیخ بھی نہ نکلی، آہ بھی نہ نکلی، اور وہ جل کے کباب ہو گئی۔ ماں کا کلیجہ غم سے پھٹ گیا لیکن آنکھ میں ایک قطرہ آنسو نہیں آیا، وہ صبر کا پہاڑ ہے۔ اللہ تو راضی ہے نا، تو راضی ہے نا، بس میری بیٹی قربان ہو گئی، تو راضی ہے نا، ہائے ہائے یہ لا الہ الا اللہ ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم،
کہ دانم مشکلات لا الارا یقین اسرے خلیلات نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سن 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 اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی بھی کوئی زندگی ہے، ایمان سے خالی ہونا بھی کوئی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور بیٹی کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ کون نے معصوم بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی سے تو خبر بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو جو ڈالا تو اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اس نے تو اماں بھی نہ پکارا، اس نے تو ماں بھی نہ پکارا، اسے تو اسی وقت پتا چلا جب تیل کے شعلوں نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا اور وہ جل کے کباب ہو گئی۔ ماں کا کلیجہ چر گیا، پھٹ گیا، لیکن آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا۔ اس نے پھر اپنے اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بچی کی روح نکل رہی ہے اور کہہ رہی اماں صبر کرو جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اس نے اس کو پکڑا، جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا فرعون میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا کیا؟ کہ بس اتنا کرنا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بیٹی کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کر دینا، ہمیں ایسے پھینک نہ دینا، ہمیں اکٹھے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا یہ تیری بات پوری کی جائے گی۔ کود گئی اللہ کے نام پر، کود گئی ڈالر پاؤنڈ والوں کے غلام، ڈالر پاؤنڈ کے غلاموں کو پیغام دے گئی، پیسے کے غلاموں کو پیغام دے گئی، روٹی کے غلام کو پیغام دے گئی، کپڑے کے غلام کو پیغام دے گئی، دنیا کے غلام کو پیغام دے گئی، یہاں کے لذتوں کے غلاموں کو پیغام دے گئی کہ یوں اللہ پہ مرا جاتا ہے اور یوں زندگی گزاری جاتی ہے، اور یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے، پیسے پہ مرنا، پیسے پہ جینا، مال پہ مرنا، مال پہ جینا، بڑھاپا بھی پیسہ، جوانی بھی پیسہ، بچپن بھی پیسہ، موت بھی پیسہ۔ ہائے ہائے یہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کی قسم، میرے رب ذوالجلال کی قسم، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ کوئی اسلوب نہیں، یہ کوئی طرز نہیں، یہ کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس تیرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ جب میت اٹھے گی، جب موت آئے گی، پھر دیکھنا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ کود گئی اور پیغام دے گئی فیوز بری والوں کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی انتہا بنا لو۔ اللہ راضی ہے تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا کمایا، کیا کمایا؟ موت سے ضرب کھا کر ہر شے زیرو ہو گئی۔ لاکھ کو زیرو سے ضرب دو زیرو، کروڑ کو زیرو سے ضرب دو زیرو، ارب خرب کو زیرو سے ضرب دو زیرو۔ ایسے میرے بھائیو جو کچھ کماؤ گے، جو کچھ بناؤ گے، جو کچھ پہنو گے، جو کچھ بچاؤ گے، جو کچھ یہاں بناؤ گے، یہ جب موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ بادشاہ ضرب موت زیرو، فقیر ضرب موت زیرو، وزیر ضرب موت زیرو، صنعتکار ضرب موت زیرو، اسٹور والا ضرب موت زیرو، اور ویئر ہاؤس ضرب موت زیرو، اور تجارت ضرب موت زیرو، اور زراعت ضرب موت زیرو، شہرت ضرب موت زیرو، بلندی ضرب موت زیرو زیرو زیرو۔ مٹی ہے، مٹی ہے، مٹی ہے۔ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ ہندوستان پہ راج کرنے والی مٹی میں مٹی ہو کر دریائے راوی کے کنارے پڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں کی بلندیاں پستی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہاں کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، شہرت گمنامی میں بدل جاتی ہے، کسی کو یاد میں نہیں رہتا کہ کون تھا اور کیا تھا اور کہاں تھا۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، وہ کود گئی، اس کی ہڈیوں کو فرعون کے نے حکم دیا اکٹھے دبا دو، دبا دیا گیا۔ 2000 سال کے بعد میرے نبی کا زمانہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی معراج پر اٹھتے ہیں، جب بیت المقدس سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو جنت کی خوشبو آتی ہے، تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ فلسطین سے مصر قریب ہو جاتا ہے، بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟
تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندھی تھی باندھی، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جل گئی تھی، اس کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ کے نام پہ مرنے والے یوں زندہ ہو جاتے ہیں کہ آج 3500 سال کے بعد میں اس باندھی کا قصہ ڈیوزبری کے مرکز میں ہزاروں انسانوں کو سنا رہا ہوں، وہ باندھی آج بھی زندہ ہے اور ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ راضی، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ راضی، اور ساری زندگی کا گناہ۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ ڈیوزبری والا تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور تہ بتہ لگاتا جا آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، اتنے گناہ کر۔ کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا منکر ہو جائے، سارے جن منکر ہو جائیں، فرشتے بھی منکر ہو کر زمین پر آ جائیں، اور فرشتے بھی گناہ کریں، انسان بھی گناہ کریں، جنات بھی گناہ کریں، اور قیامت تک گناہ کرتے جائیں، تو میرے رب کی عزت کی قسم اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا لیں۔ پر میرا رب، میرا آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا اللہ، میرا اللہ، اللہ اللہ، وہ اللہ یوں کہتا ہے میرے بندے، میرے بندے، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے ان کو تہ بتہ رکھتا جا، اور اس کو بڑھاتا جا، چاند تاروں کو گناہوں سے بھر دے، خلا فضا کو گناہوں سے بھر دے، اور اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ سارے معاف کروں گا۔ سمندر میں جوش آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت ہے میں چڑھ جاؤں، یہ شراب خانے، یہ زنا کے اڈے، یہ ننگا پن، یہ گانا بجانا، مجھے اجازت ہے میں چڑھ جاؤں، یہ سود، یہ جھوٹ، یہ قتل، یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ شرک، یہ کفر، یہ آوارگی، یہ بے پردگی، یہ عورتوں کا بے پرد ہونا، یا اللہ تو مجھے اجازت ہے میں چڑھ جاؤں، یہ پتھروں کی پوجا، مجھے اجازت ہے میں چڑھ جاؤں۔ اور ادھر سے زمین اجازت مانگتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، انہیں اندر لے کے نکل جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذنه فی ان تبتلعه، زمین اجازت مانگتی، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم زمین پر اتر جائیں اور ان کے سر اڑا دیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس رب کی نافرمانی ہو رہی، غصہ تو اس سے آنا چاہیے تھا۔ زمین کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے اوپر کتنا زنا ہو رہا ہے، کتنی شراب پی جا رہی ہے، کتنی پتھروں کی پوجا ہے، کتنا نمازوں کا چھوڑنا ہے، کتنا روزے کا چھوڑنا ہے، کتنی ماں باپ کی نافرمانی ہے، کتنی منافقت اور دشمنیاں ہیں، کتنی گالی گلوچ ہے، کتنا یہاں سود ہے۔ مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں، میں اس لیے تو نہیں بنی تھی۔ الم نجعل الارض قرارا، میں نے اسے وإلى الارض كيف سطحت وإلى الارض كيف سطحت، میری زمین کو دیکھو میں نے کیسے بچھایا، اس لیے نہیں بچھایا تھا کہ یہاں تم بڑے بڑے گناہ کرو، اس لیے بچھایا تھا اسے سجدوں سے آباد کرو، اسے ذکر سے آباد کرو، اسے آنسوؤں سے تر کرو۔ تیرے آنسو کا ایک قطرہ زمین کو اتنی ٹھنڈک پہنچاتا ہے کہ پورا سال زمین پہ بارش برستی رہے تو زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی میرے رب کی قسم تمہارے آنکھ سے ٹپکے ہوئے ایک آنسو سے تر ہوتی ہے۔ ایک سجدے کا آنسو زمین پہ گرا دو، ایک سجدے کا آنسو زمین پہ گرا دو، ایک سجدے کا آنسو زمین پہ گرا دو تو یہ دھرتی تحت الثری تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا جگر سیراب ہو جاتا ہے، یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ بارشوں سے اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی تمہارے آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر کر ان کی گردن اڑا دیں۔ ہائے میرا رب، آپ کا رب، میرا اللہ، آپ کا اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے تھا سمندروں چڑھ جاؤ، اے زمین پھٹ جاؤ، اے فرشتوں اتر جاؤ، گردن اڑا دو، نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، میرا کھا کر میرے سامنے اکڑتے ہیں۔ میں 5 دفعہ بلاتا ہوں حی علی الصلاۃ، ایک دفعہ بھی اٹھ کے مسجد میں نہیں آتے، لیکن میں قربان جاؤں، ہائے میرا اللہ تو کتنا پیارا اور ہم کتنے نافرمان، تو کتنا مہربان اور ہم کتنے نافرمان، تو کتنا کریم ہم کتنے نافرمان، تو
کتنا سخی، ہم کتنے نافرمان، یا اللہ تو کتنا درگزر کرنے والا اور ہم کتنے گناہوں پہ دریر، تو کتنا ستاری کرنے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، اور ہم کتنے ناہنجار اور کتنے ہم نافرمان، یا اللہ تو کس قدر محبتیں دینے والا اور ہم کتنے نافرمان، تو کس قدر ہمیں رزق دینے والا اور ہم کتنے نافرمان، کس قدر تو ہمیں نعمتیں دینے والا اور ہم کس قدر نافرمان، یا اللہ تو کریم ہے۔ ہائے وہ کریم اللہ کیسا ہے، وہ کریم اللہ کیسا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، اے زمین ہٹ جاؤ، اے پانیوں ہٹ جاؤ، اے زمین تھم جا، اے فرشتوں رک جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے تو پکڑ لو، اڑا دو، دھسا دو، مٹا دو، بہا دو۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، إِنْ كَانَ عَبْدِي، إِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر تمہارا بندہ ہے مٹا دو، بہا دو، اڑا دو، اور اگر میرا بندہ ہے، ہائے ہائے اسی کے تو ہیں اور کس کے ہیں، وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میں جانوں، میرا بندہ جانوں، تم چپ کر کے بیٹھے رہو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں مجھے اڈیکاں ہیں، میں نے اڈیکاں یہ توبہ دیا، مجھے انتظار ہے کہ یہ توبہ کرے گا۔ بچہ ناراض ہو کے گھر سے نکل جائے تو ماں باپ کو ساری زندگی انتظار رہتا ہے کہ کب لوٹ کے آئے گا، کب لوٹ کے آئے گا، کب واپس آئے گا، اکھیاں ادھر ہی تکتی رہتی ہیں، دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ شاید رات کو آ جائے، شاید دن میں آ جائے۔ او میرے بھائیو، میرے رب کی عزت کی قسم، بچھڑے بیٹے کے لیے جتنی ماں باپ کی تڑپ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کی بندے کے لیے تڑپ ہے۔ ہائے اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ وہ کہتا ہے خاموش رہو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیل تو بالکل رات کو آئے گا تو توبہ قبول ہے۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، دن میں آئے گا توبہ قبول ہے۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، دوسرا ترجمہ جوانی میں آئے گا توبہ قبول ہے۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، بڑھاپے میں آئے گا توبہ قبول ہے۔ 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ من تقرب الیہ فلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اپنے رب کی قسم دیتا ہوں تمہیں، مجھے بتاؤ جو تم سے ناراض ہو تم مجھ سے راضی کرنے جاؤ تو تمہارا استقبال کرے گا؟ مجھے بتاؤ، تمہاری سکی ماں تم سے ناراض ہو، تم اس سے راضی کرنے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گی؟ وہ منہ یوں کر کے بیٹھ جائے گی، منہ ادھر پھیر کے بیٹھ جائے گی۔ یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا اللہ ہے جو بے نیاز بھی ہے، جو سمجھ بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جسے ہر چیز سے بے پرواہ ہے، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، بیوی بچے غلاموں سے پاک ہے، ہر شے سے پاک ذات ہے، اور وہ اتنا بے نیاز ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ ساری زندگی اس کو ناراض کیا، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، ساری زندگی اسے ناراض کیا، اور جب اسے راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا مسجد کی طرف تو اللہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ آجا آجا، میں تو تیرے انتظار میں مدتوں سے بیٹھا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو تیری آنکھ کھلے گی، کبھی تو تجھے یاد آئے گا کہ ایک میرا رب بھی ہے جس نے مجھے بنایا، جو میرا خالق، جو میرا مالک، جو میرا رازق، کبھی تو تجھے یاد آئے گا۔ آجا میں تیرے انتظار میں ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ مٹا دیے، دھو دیے، جو بھی کپڑا ایسا نہیں دھوتا جیسے میں نے تیرے گناہوں کو دھو دیا، مٹا دیا، اڑا دیا۔ تو مانگ مانگ، میں تیرا، تو میرا، فرشتے تیری خدمت پہ لگا دوں گا، جنت تیرے لیے تیار کی ہے۔
جنت تیرے لیے بنائی ہے، اپنی رضا تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے لیے ہے، میرا دیدار تیرے لیے ہے۔ ان آنکھوں کو جھکا کے رکھ، ایک دن آئے گا میں اپنی آنکھ میں اپنا پردہ ہٹاؤں گا اور اپنا دیدار تجھے کراؤں گا، اپنا دیدار تجھے کراؤں گا۔ اس چہرے کو نافرمانی سے بچا، ایک دن آئے گا تو میرا دیدار کرے گا، میں تیرے سامنے ہوں گا، تو مجھے دیکھے گا، میں تیرا نام لے کر تجھے پکاروں گا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے، تو خوش تو ہے، تو راضی تو ہے؟ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منتہا بناؤ، انتہا بناؤ۔ یہ ناراض ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن اس نے توبہ کی قبول کروں گا، دن میں کرے، رات میں کرے، جوانی میں کرے، بڑھاپے میں کرے، تھوڑے گناہ کے ساتھ، زیادہ گناہ کے ساتھ، جس دن یہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نیچے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اوپر بھی سارا حال بھرا ہوا ہے، اور سارے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، تم 3 چلے بھی دینا، لیکن آج سارے توبہ کر کے اٹھو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو سارے توبہ کی؟ سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ پکی نیت کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ اگر دل سے کہا ہے اور اندر سے کہا ہے اور پورے ہمت اور ارادے سے کہا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کے سارے گناہ مٹ گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے، آپ کے گناہ دھل گئے، مٹ گئے، صاف ہو گئے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، اور آپ سارا مجمع نوجوانوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو۔ آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے گناہ دو۔ آپ ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، کسی دنیا کے بادشاہ سے تھوڑا یہ ہے کہ جو کسی ماں باپ سے، تو اللہ سے ہے، اللہ سے، کہ وہ کہتا ہے انقالنی عقل تولا، جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹ جائے، آج توبہ کر لی کل ٹوٹ گئی، تو میرا اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنا میں پھر معاف کر دوں گا۔ اس بات سے کبھی نہ ڈرنا کہ میں نے اتنی بار توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے تو توبہ کرے گا، تیرے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو انسان ہے تو اس سے پھر گناہ ہو سکتا ہے، تو پھر آنسو بہا کے معافی مانگ، عقل تو لا، ہائے ہائے ہائے، عقل تو لا۔ کیا بتاؤں، ایک مثال دیتا ہوں، یہ راڈ ہے، راڈ یہ 2-3 جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں، پھر ویلڈنگ کا نشان باقی رہ جاتا ہے، اس پر ویلڈنگ کا نشان باقی رہتا ہے، کتنا ہی اس کو پینٹ کرو، صاف کرو، تھوڑا غور سے دیکھو تو ویلڈنگ کا نشان وہاں باقی رہتا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے عقل تو اللہ، عقل تو اللہ، ہے تو توبہ کر کے آ، تو توبہ توڑ کے آ، 1 دفعہ توڑ دی، 10 دفعہ توڑ دی، 100 دفعہ توڑ دی، 1000 دفعہ توڑ دی، جتنی دفعہ تو نے میرے ایمان کے برتن کو توڑا اور پھر میرے پاس لے کر آ کہ یا اللہ میری توبہ، میرا برتن دوبارہ جوڑ دے، تو میرا رب کہتا میں ایسے جوڑ کے واپس کروں گا کہ ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا، چاہے فرشتے دیکھتے رہیں، دوربینیں لگا کر بھی دیکھیں تو ایک جوڑ نظر نہیں آئے گا کہ جوڑنے والا میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، میں تیرا اللہ ہوں۔ تو بھائیو توبہ تو سب نے کر لی نا پکی پکی، اب اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، کہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، اللہ تک ملنے کا ذریعہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل حبیب اللہ محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، اللہ نے اپنے حبیب سے محبت بھی کی اور عشق بھی کیا، محبت بھی کی اور عشق بھی کیا۔ عشق اور ہے، محبت اور ہے، عاشق ہوئے، پنجابی والوں کو تو سمجھ میں آئے گا، باقیوں کو نہیں سمجھ آئے گا۔ عاشق ہوئے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں 1000 غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا
قتل معشوق دے مننے. عاشق کون ہے؟ جو معشوق کے قتل کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے پر تیار ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، پاویں 100 تلواراں ٹھنے. سچا عشق حسین دا بابو، سر دتے تے راز نہ بھنے. عاشق اور ہوتا ہے، حبیب اور محبت اور ہوتی ہے. محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. میرے رب نے اپنے حبیب سے عشق کیا، پیار کیا، محبت کی، اعلان کیا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم، ڈیوزبری والوں کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم. ہائے ہائے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. یہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. والعصر، یہ قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے. اے میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ قسم اٹھانے والا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی. تو قسم کا انداز ایسا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. مجھے تیرے رب کی قسم ہے نا، انداز سمجھ میں آ رہا ہے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، جیسے وہ کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. عربی زبان میں جب عشق کی انتہا ہو جائے اور آخر حد تک عشق پہنچ جائے تو عاشق اپنے آپ کو دو بناتا ہے. ایک کو الگ کرتا ہے، ایک کو حبیب معشوق کے ساتھ جوڑتا ہے، پھر الگ ہو کر اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے. تو میرے رب نے اپنی ذات کو اپنے سے جدا کر کے اپنے حبیب سے جوڑا، پھر خود باہر کھڑے ہو کر اپنی قسم خود کیوں کھائی؟ فلا وربک، ہائے مجھے تیرے رب کی قسم ہے. یہ ڈیوزبری والوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم میرا کیسا محبوب ہے. یہ تو ڈالر پاؤنڈ کے محبوب ہیں، ان کا محبوب ڈالر پاؤنڈ ہے. فلا وربک، ہائے ہائے مجھے تیرے رب کی قسم. اللہ کی قسم، اس میں جو محبت ہے، جو عشق کی انتہا ہے. میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میں کیسے اس کا ترجمہ تو میں نے کر دیا، اس میں جو کچھ چھپا ہوا میں کیسے بتاؤں؟ فلا وربک، جو اس میں محبت ہے، جیسے ماں کہتی ہائے میرا لال، ہائے میرا لال. تو یہ ہم سن کر لفظ تو سمجھے ہیں، لیکن اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ لفظ تو ہمیں سمجھ میں آیا، ہائے میرا لال، ہائے میرا جگر، ہائے میرا بیٹا. یہ لفظ ہم نے سنا، اس لفظ کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. اس کے اندر جو محبت ہے اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ڈیوزبری والوں کو بتا دے، جب تک تیرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوں گے، جب تک تیری ادا ان کی ادا نہ بنے، تیرا طریقہ ان کا طریقہ نہ بنے، تیرا سلیقہ ان کا سلیقہ نہ بنے، تیری سنت ان کی سنت نہ بنے، تیری زندگی ان کی زندگی نہ بنے، اس وقت تک میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے معراج پہ اللہ سے عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوح نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ. ہائے ہائے اے میرے حبیب، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں. تو میرے نام کا حصہ بن گیا، تو میرے نام کا ساتھی بن گیا، تو میرے نام کا قرب پا گیا. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو.
اذان دینے والے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر ہو، اذان ہو، قرآن ہو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ قرآن ہو، اذان ہو، تکبیر ہو، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو تمہیں غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا، غلام محمد بننا پڑے گا، غلام نبی بننا پڑے گا، میرے نبی کی سنت پہ آنا ہوگا، میرے نبی کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ ایک ایک سنت، ایک ایک ادا اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ آپ حبیب اللہ ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ حبیب بھی ہیں، کلیم بھی ہیں، خلیل بھی ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی ہے جا کر اللہ پاک سے، اللہ نے پردے ہٹا کر اپنا دیدار کرایا، سارے آسمان سکیڑ دیے اور آسمانوں سے اوپر اٹھایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھایا، عرش کے پردے ہٹائے، عرش کے اوپر اٹھایا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہٹا کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ یہ پرواز ہے میرے نبی کی، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، تمہیں اللہ سے ملائے گا، تمہیں جنت تک پہنچائے گا، تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ نے عشق کیا، محمد نام رکھا، احمد نام رکھا، ماہی نام رکھا، حاشر نام رکھا، فاتح نام رکھا، خاتم نام رکھا، ابو القاسم نام رکھا، طه نام رکھا، یاسین نام رکھا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا، شاہد فرمایا، مبشر فرمایا، نذیر فرمایا، داعی اللہ فرمایا، سراج منیر فرمایا، اور رشید فرمایا، ناصر فرمایا، منصور نام رکھا، ہادی نام رکھا، مہدی نام رکھا، ناج منجی نام رکھا، ناجی نام رکھا، عامر نام رکھا، ناہی نام رکھا، رسول اللہ فرمایا، حبیب اللہ فرمایا، نبی اللہ فرمایا، مزمل فرمایا، مدثر فرمایا۔ کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کے نسب کو، پیڑھی کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بول بن قموال بن عبیل بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن ینحن بن ارعوى بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سرول بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملاليل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کا محبوب ہے، محبوب ہر شے کو محفوظ کیا، ہر ادا محفوظ۔ یہ تو میں نے نسب سنایا ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی محفوظ ہیں۔ آپ کی 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، کمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں ہیں، ان کے نام میرے اللہ نے لکھوا دیے، ڈیوزبری والوں کو 1500 سال کے بعد سنا دیے ہیں۔ جو محبت جو اس کی ہر شے کو محفوظ کر لیا۔ اس کے دو گدھے تھے، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور، 2 کچر تھے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ، 4 اونٹنیاں تھیں، بیضاء، شہباء، عضواء، قصواء، یہ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں۔ ایک اونٹ تھا، اس کا نام تھا عسکر، چند گھوڑے تھے، ثعلب، سجل، مرتجل، ورد، لذاذ، طراز، لحیف، ثقب، صبحہ، یہ گھوڑوں کے نام ہیں۔ گھوڑوں تک کے نام میرے رب نے لکھوا دیے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ میرے نبی کے طریقے زندہ ہیں، تم کرنے والے بنو، تمہارے دل میں عشق ہو تو خود بخود اس کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ گے، اس کے رنگ میں ڈھلو گے۔ ہائے ہائے اشرحت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم۔ ابو نواس کہتا ہے، اے میری معشوقہ،
تو دشمنوں کے روپ میں آئی تو میں نے دشمنوں کا روپ دھار لیا کہ تیرے عشق میں میں دشمن کو بھی دوست بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک عورت کے پیچھے وہ کہتا ہے میں دشمن کا روپ دھارنے کو تیار ہوں، تم نبی کا روپ دھارنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کس منہ سے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کس شکل کے ساتھ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو منہ دکھانا چاہتے ہو؟ یا موت کا انکار کر دو، یا اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے انکار کر دینا، میں نہیں جاتا دربار نبوت میں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو نبوی طریقے پر لاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی پر لاؤ۔ اللہ کا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی محبوب ہے۔ والضحیٰ، ہائے ہائے، واللیل اذا سجا، کیا قسمیں میرے رب نے اٹھا کے دے دی، جس کی قسمیں رب اٹھائے۔ والضحیٰ، ہائے مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ امام راضی کا ترجمہ، تفسیر راضی۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ جس چہرے کی اللہ قسم اٹھائے، ارے بھائی اس کی نقل اتار لو، اس کی نقل اتار لو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اس کی نقل اتار لو۔ بہت عرصہ اپنے من کی مان لی، اب اللہ کے نبی کی مان لو۔ بہت عرصہ اپنے دل کی مانی، اب اللہ کے نبی کی مان لو۔ دیکھو تو صحیح میرے رب کو اللہ وہ چہرہ کیسا پسند ہے۔ والضحیٰ، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وہ چہرہ کیا نورانی ہے۔ اظہر اللون، کلیوں کی طرح رنگ چمکتا ہوا، واسع الجبین، کشادہ پیشانی، عظیم الحامہ، بڑا سر، رجل الشعر، گھنگریالے بال، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال، ازجر اور واسع الجبین، ماتھا چوڑا، ازجر حواجب، ہمیں بڑی لمبی اور گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یضرہ الغضب، یہ ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی، ادعج العینین، آنکھیں موٹی، واشکلہما، اور لمبی اور اس میں سرخ ڈورے، واحورہما، اور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، واکحلہما، اور آنکھوں میں سرما خود بخود لگا ہوا، بغیر سرمے کے سرما لگا رہتا تھا، واہدبہما، اور آپ کے آنکھوں کے یہ بال لمبے بال تھے، لمبے بال یا مصنوعی بال لگا کے لمبا کیا جاتا ہے، آپ کی پلکوں کے بال لمبے، حسین، نظر اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ کی آنکھوں میں ایسا نور، ایسی چمک تھی کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ میرا رسول ہے۔ کثر لحیہ، میرے نبی کی داڑھی بھاری تھی اور گھنی تھی اور ایک مٹھ تھی۔ سہل الخدین، میرے نبی کے گال گول تھے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گول۔ یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، گول تھا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے ہمارا چاند تھا، ہم صحن میں بیٹھے تھے، اوپر چاند چمک رہا تھا، نیچے میرا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حبیب کو دیکھتا، مجھے میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ تو اپنے نبی کی نقل اتارو، اس کے طریقوں پر آؤ، ڈھلو، چلو، پھرو، اس کو لے کر پھرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے چلنا ہے، اس کے لیے پھرنا ہے، اس کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلنا، 40 دن کے لیے نکلنا، سال کے لیے نکلنا، پیدل چلنا، سواریوں پہ چلنا، ہواؤں میں اڑنا، سمندروں میں پھرنا، اور اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے نبی کی سنت کو لے کر گھر گھر در در پھرنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے۔ اس کے لیے بھائیو اپنے ارادے بھی کرو، اپنے نام پہ لکھاؤ۔ توبہ تو سب نے کر لی نا بھائی، توبہ تو سب نے کر لی، اب اپنے نام پیش کرو 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، نقد بھی بولو، ادھار بھی بولو اور نام لکھاؤ ہے۔ جی 4 ماہ نقد کون تیار ہے؟